مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 17ویں کلاس ہے، اور ہم نے پچھلی کلاس میں نیکی پر قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات طیبات پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور یہ جاننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ نیکی والے اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں اور نیکی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی کلاس میں بھی اسی عنوان کو، اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم نیکی کے جس گوشے پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات کی تلاوت کرنے کی اور آیات کے معنی و مفہوم سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، تو ان میں سے سب سے پہلے ہے نیکی کا دنیاوی فائدہ۔ اس حوالے سے نکالیے سورت نمبر 41 آیت نمبر 34۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا کہ نیکی کبھی بھی برائی کے برابر نہیں ہوتی، یعنی نیکی کا اعلیٰ مقام ہے، برائی کا پست مقام ہے، تو فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا کہ چاہیے کہ اے محبوب آپ نیکی سے برائی کو دفع کیا کریں، نیکی سے برائی کو روکا کریں، یعنی برائی کا جواب نیکی سے دیا کریں۔ نیکی برائی کے برابر نہیں ہو جائے گی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، فرمایا تم جس کی برائی کا جواب نیکی سے دو گے، تمہارے اور اس کے درمیان اگر دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم جب اس کی برائی کا جواب نیکی سے دو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارا دشمن، وہ تمہارے ساتھ برائی کرنے والا ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا، اس کا دل پسیج جائے گا کہ یار میں تو اس کے ساتھ برائی کر رہا ہوں اور یہ مجھے اچھائی کے ساتھ اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو یہاں علماء نے، مفسرین نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایک ہوتا ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا، اور ایک ہوتا ہے برائی کرنے والے سے اچھا سلوک کرنا، برائی کرنے والے کو دعا دینا۔ تو یہاں مراد یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم اس کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، اس کی برائی کو اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ دفع کرو۔ تو مراد یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب تم برائی کرنے والے سے اس نے سلوک کرو گے تو وہ تمہارا کتنا ہی دشمن کیوں نہ ہو، وہ ایسے ہو جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جیسے تمہارا بہت قریبی دوست ہے، بہت گہرا دوست ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے نیکی کا دنیاوی فائدہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح نیکی کے اخروی فوائد کے متعلق بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیکی کا بدلہ قیامت والے دن بھی عطا فرمایا جائے گا، اس لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورت نمبر 11 آیت نمبر 114۔ یہاں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، اچھے کام برے کاموں کو ختم کر دیتے ہیں، اچھائی کی وجہ سے برائی مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا تحقیق نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ اخروی فوائد میں سے ہے کہ نیکی کرنے سے گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تم اپنی جان پر ظلم کر لو، کوئی گناہ کر لو، تو اس کے فوراً بعد نیکی کرنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ کسی بھی گناہ کے بعد فوراً بعد نیکی کرنا اس گناہ کو مٹانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 4 آیت نمبر 128۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، فرمایا اگر تم نیکی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پورا خبردار ہے، پورا واقف ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ تم نیکی کرو گے، تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں تمہیں تمہاری اس نیکی کا اور تمہیں تمہارے اس تقوی کا بھرپور اجر اور نیک صلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دیکھیے اسی سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 129، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صلح کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صلح کرنا نیکی کا کام ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا بھی نیکی ہے۔ اگر تم صلح کر لو گے، اگر تم نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل میں رچ بس جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ عفو و درگزر والا معاملہ فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 34 آیت نمبر 11، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو، صالح اعمال کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں۔ تو مراد یہاں بھی یہی ہے کہ تم نیک اعمال کرو گے تو میں تمہارے نیک اعمال کو دیکھ رہا ہوں، لہٰذا تمہیں قیامت والے دن اس کا بہترین صلہ عطا فرمایا جائے گا، اس کا بہترین اجر عطا فرمایا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو، نیکی کیا کرو۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 4 آیت نمبر 114، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا کہ اکثر ان کے صلاح مشورے میں بھلائی نہیں ہے، مگر الا من امر بصدقۃ، مگر ایسی مشاورت جس میں صدقہ کرنے کا مشورہ دیا جائے، او معروف، یا جس میں نیک بات کا، نیکی کرنے کا مشورہ دیا جائے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان درستگی یا لوگوں کے درمیان صلح والے معاملے کو بڑھاوا دینے کا مشورہ دیا جائے، تو وہ محفل بڑی اچھی ہے، وہ مشاورت بڑی اچھی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا پھر جو کوئی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے لیے، کیسا کرے گا؟ صدقے کا حکم دے گا، نیک اعمال کا مشورہ دے گا، لوگوں کے مابین صلح کا مشورہ دے گا، تو فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں بھی نیکی کے اجر کے حوالے سے اللہ کریم نے واضح ارشاد فرما دیا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے جی سورت نمبر 5 آیت نمبر 85، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، کہ ان کے اس کہنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب عطا فرمایا، اور وہ ثواب کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، وہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، فرمایا یہ ہے نیکی کرنے والوں کا بدلہ، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، جو نیک اعمال کرتے ہیں ہمیں انہیں ایسے باغات عطا فرمائیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان کی نیکی کی وجہ سے ہم انہیں وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا اخروی فائدہ بتا دیا اور فرما دیا کہ ہم نیک اعمال کو قبول فرما کر اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے نیک عمل کرنے والے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 16 آیت نمبر 30، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، فرمایا جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہاں دنیاوی اور اخروی دونوں فوائد بیان فرما دیے، فرمایا جن لوگوں نے نیک اعمال کیے فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور فرمایا ان کے لیے جو آخرت کا گھر ہے، جو ان کو آخرت میں ثواب دیا جائے گا، مقام و مرتبہ دیا جائے گا، خیرٌ، وہ اس دنیاوی بھلائی سے بھی زیادہ بہتر ہے، وہ اس دنیاوی خیر و برکت سے زیادہ خیر والا ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور فرمایا پرہیزگاروں کا گھر کتنا اچھا ہے، کتنا ہی اچھا گھر ہے متقیوں کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا، خدا کا خوف رکھنے والوں کا۔ تو یہاں اللہ کریم نے نیکی کرنے والوں کا دنیاوی فائدہ اور انہیں جو اخروی فوائد ملیں گے ان میں سے بھی ایک فائدہ بتا دیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہی اچھائی ہے، دنیا میں بھی بھلائی ہی بھلائی ہے، اور جب وہ قیامت والے دن اللہ کے روبرو پیش ہوں گے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، تو اس وقت انہیں انعام کے طور پر جو گھر دیا جائے گا، جو ٹھکانہ عطا فرمایا جائے گا،
تو وہ ٹھکانہ دنیاوی بھلائی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے خود ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، ان نیکی کرنے والوں کا، ان متقیوں کا، پرہیزگاروں کا گھر کتنا ہی خوبصورت ہے، کتنا ہی اچھا گھر ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے دنیاوی اور دینی دونوں قسم کے فوائد واضح بیان فرما دیے۔ اسی کے ساتھ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات دیکھیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیکی کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی اچھائی کا ضرورت مند نہیں ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ الصمد، بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے، مستقل بالذات ہے، اسے کسی کی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو فقط اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے امتحان لے رہا ہے کہ کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات میں اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ خدا پر احسان نہیں کرتا کہ وہ نیک اعمال کر رہا ہے، بلکہ وہ نیکی بھی اپنے لیے کرتا ہے۔ اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے سورت نمبر 3 آیت نمبر 30، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، کہ ہر جان، ہر شخص جس نے جو بھی کوئی اچھا کام، کو نیک کام کیا ہوگا تو وہ قیامت والے دن اپنے سامنے پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور وہ جان اور وہ نفس بھی جس نے برا عمل کیا ہوگا وہ اپنے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ انسان کی اپنی برائی اس کے اپنے لیے ہے اور انسان کی اچھائی اس کے اپنے لیے ہے۔ اس نے جو اچھائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اس نے جو برائی کی ہوگی اس کی برائی بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 41 آیت نمبر 46، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا تو وہ اس کے اپنے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ یعنی کوئی نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں جتا سکتا کہ اس نے بہت نیکیاں کی ہیں لہٰذا اسے کچھ بھی نہ کہا جائے اور اسے سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ کوئی بندہ نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر احسان نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے لیے نیکیاں کرتا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اسی طرح جو برائی کرنے والا ہے، جو اچھائی سے روکنے والا ہے اور خود بھی رک جانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اس خالق و مالک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو فرمایا ہر نفس کے لیے اس کا اپنا نیک عمل ہے اور ہر نفس کے لیے اس کا اپنا برا عمل ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا۔ تو یہاں بھی دو ٹوک واضح فرما دیا گیا کہ ہر بندے کا عمل اس کے اپنے لیے ہے، اب چاہے تو نیکی کی جائے چاہے تو برائی کی جائے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں نیکی کے حوالے سے مزید کیا درس ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ بھی نیکی ہے، نیک معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں، تو یہ بھی نیکی ہے اور اس کا حکم بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے سورت نمبر 5 آیت نمبر 2، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا نیکی اور پرہیزگاری والے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر ہیلپ کرو نیک معاملے میں، نیکی والے کام میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا کہ گناہوں اور حد سے بڑھ جانے والے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو، برے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہیں بننا، ہمیشہ اچھے کام میں ایک دوسرے کے مددگار بننا ہے، نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا ہے، اچھائی میں ایک دوسرے کا بازو بننا ہے۔ لیکن جب برائی کا معاملہ آ جائے تو آپ نے ساتھ نہیں دینا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی، برائی والے معاملے میں، حد سے بڑھ جانے والے معاملے میں دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وگرنہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی نیکی کی تلقین کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس تلقین کرنے والے کو اس نیکی پر عمل کرنے والے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے ثواب میں سے بھی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو کسی کو غلط راستے پر لگاتا ہے، جو برے کام میں کسی کی مدد کرتا ہے، تو فرمایا اس مدد کرنے والے کو اور اس بری تلقین کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا اس برے کام کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے، اور اس کے گناہ سے کٹوتی نہیں ہوتی، اس کو بھی پورا پورا گناہ ملتا ہے اور اس کو بھی پوری پوری سزا دی جائے گی۔ لہذا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی والے معاملے میں تعاون کریں، نیک معاملات میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں، برائی والے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے جی سورت نمبر 58 آیت نمبر 9، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، فرمایا کہ جب تم سرگوشی کرو تو خبردار حد سے بڑھ جانے والے معاملے کی سرگوشی نہ کرو، گناہ والی سرگوشی نہ کرو، بمعصیت الرسول، رسول پاک کی نافرمانی پر سرگوشی نہ کرو۔ ایک دوسرے کے کان میں یوں نہ کہو یار یہ گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرنا چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی گناہ والے معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی نہ کرو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سرگوشی کرنی ہے، ایک دوسرے کو مشورہ دینا ہے، ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہے تو نیکی والے معاملات پر بنو، تقوی اور پرہیزگاری والے معاملات پر بنو، برائی والے معاملے پر ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو، ایک دوسرے کو برا مشورہ نہ دو بلکہ ہمیشہ نیکی والا مشورہ دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تم اسی کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ناظرین محترم، نیکی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت قدر و قیمت ہے، اسی لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت بھی اسی کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دی گئی ہے۔ نکالیے سورت نمبر 3 آیت نمبر 104، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا تم میں ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے نا جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو لوگوں کو اچھے کام کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ گروہ لوگوں کو برائی سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا محبوب جو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے آج ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں کہ جہاں چند اوباش قسم کی عورتیں، چند وہ عورتیں جو مادر پدر آزادی کی خواستگار ہیں، اس قسم کی عورتیں ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں یہ فتنہ پھیلا رہی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ پھر یہ عورتیں مختلف قسم کے بیانات دیتی ہیں، جی میرا باپ کون ہوتا ہے مجھے پردہ کروانے والا، میری ماں کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی کہ اس طرح کے کپڑے پہنو، میرا بھائی کون ہوتا ہے جی مجھ پر نگرانی کرنے والا، کوئی کون ہوتا ہے مجھے کچھ کہنے والا۔ تو یہاں اللہ کریم نے واضح فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، ویامرون بالمعروف، جو لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور جو لوگوں کو برے کام سے روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہیں بھی اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھو، گناہ ہوتا ہوا دیکھو، اگر اسے تم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ کہاں گیا تمہارا یہ فلسفہ میرا جسم میری مرضی؟ کلمہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا پڑھتی ہو، خدا تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان بھی کرتی ہو، لیکن اس کے باوجود اتنی منافقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ماننے سے انکار کرتی ہو، قرآن کا یہ واضح ارشاد ماننے سے انکار کرتی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا خیال کرے، اور یہ جو دل میں برا خیال کرنا ہے یہ ایمان کا کمزور ترین شعبہ ہے، کمزور ترین۔ اب جو لوگ دل میں برا بھی محسوس نہیں کرتے وہ اپنے ایمان کی خبر لے لیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی صفات یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیں، برے کام سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا جو لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر اور حشر میں بھی کامیاب ہیں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے جی سورت نمبر 3 آیت نمبر 110، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو
جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، تمہارا کام کیا ہے؟ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا تمہارا کام یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، نیک کام کی طرف بلاؤ۔ وتنہون عن المنکر، اور تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم برائی سے منع کرتے ہو، برے کام سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہاں اللہ کریم نے امت مصطفیٰ کی خصوصیت بیان فرما دی۔ فرمایا تمہیں خیر امتن اس لیے بنایا ہے کہ تم اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو جو اچھائی کا حکم نہ دے، برائی سے روکے نہ، بلکہ کہے جی ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمارا اپنا معاملہ ہے، اور جو یہاں تک کہے جی ہم جانے ہمارا خدا جانے آپ کون ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں چلے گا۔ یہ چیز خیر امتن سے گرا دیتی ہے۔ خیر امتن اسی لیے فرمایا گیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ امت مصطفیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ امت مصطفیٰ اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح سورت نمبر 7 آیت نمبر 199، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خذ العفو، اے محبوب آپ درگزر سے کام لیا کریں، درگزری فرمایا کریں۔ وأمر بالعرف، اور اچھے کام کا حکم دیں۔ وأعرض عن الجاہلین، اور جہلاء سے، جو جاہل ہیں ان سے منہ موڑ لیجئے۔ وأعرض عن الجاہلین، تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے محبوب درگزر سے کام لیجئے اور لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیجئے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کیجئے، لوگوں کو برائی سے روکیے۔ تو یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 9 آیت نمبر 71، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا ایمان والے مرد دوسرے ایمان والے مردوں کے دوست ہیں، اور ایمان والی عورتیں دوسری ایمان والی عورتوں کی دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، اور مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان کی نشانی، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور ایمان والے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے گا، جن پر اپنا خاص رحم نازل فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ ایمان والے مرد وہ ہیں جو لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، ایمان والی عورتیں وہ ہیں جو دوسروں کو برائی سے روکنے والی ہیں۔ اسی کے ساتھ اسی سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 112 دیکھیے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون، عبادت کرنے والے، توبہ کرنے والے، الحامدون، حمد کرنے والے، السائحون الراکعون، فرمایا روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، الساجدون، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والے، الآمرون بالمعروف، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے، برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، فرمایا یہ سب ایمان کی کیٹاگریز ہیں، یہ سب مومنوں کی کیٹاگریز ہیں، تو ان سب ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو ان میں سے دو کون ہیں؟ الآمرون بالمعروف، اچھائی یعنی نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا راز اسی میں رکھا ہے کہ امت مصطفیٰ لوگوں کو اچھے کام کا حکم دے اور برے کام سے روکے۔ اسی طرح ہم آخری آیہ کریمہ جو آج کے سبق کے حوالے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، سورت نمبر 31 نکالیے، آیت نمبر 17۔ یہ سورہ لقمان ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو جو وصیت فرمائی وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دی۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرتے رہنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، اچھے کام کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکو،
برے کام سے منع کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تمہیں مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ تو یہاں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی جا رہی ہے۔ یہ جو فرمایا گیا نا، نیکی کا حکم دو، برے کام سے روکو، اور اللہ تعالیٰ جو تمہیں مصیبتیں دے اور مصیبتوں پر صبر کرو، تو مراد یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا آسان کام نہیں ہوتا، برائی سے روکنا کبھی کبھی آسان نہیں ہوتا۔ بندہ اچھائی کا حکم دیتے دیتے مصیبت میں پھنس جاتا ہے، برائی سے روکتے روکتے خود مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہاں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا کر امت مصطفیٰ کی تربیت فرمائی ہے کہ اگر نیکی کا حکم دیتے ہوئے، لوگوں کو نیک کام کی طرف رغبت دلاتے ہوئے تم پر مصیبت آ جائے تو صبر کرو۔ لوگوں کو برے کام سے روکتے ہوئے، برائی سے منع کرتے وقت اگر تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، کسی مصیبت کا شکار بن جاؤ، تو تم صبر سے کام لو۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ تو بڑے کاموں میں سے ہے، نیکی کی تبلیغ کرنا، برائی سے روکنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیکی کیا کریں، اچھے کام کیا کریں، اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی ترغیب دلایا کریں، اور خود بھی گناہوں سے رکیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی گناہوں سے روکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔